لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ دریا دریا بستی بستی ذکر نبی کا عام کرو پیارے آقا کے دیوانوں ہاتھ میں ڈالے ہاں چلو حب نبی کے ہر دل میں تم جا کے دیپ جلاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. محترم سامعین، رمضان کی آمد کا انتظار تھا. رمضان شریف آئے بھی اور اب دوسرا دہا ختم ہونے کو ہے. نیکی کے یہ دن اور اچھے دن، خوشی اور راحت کے دن بہت تیزی سے گزرتے ہیں. مصیبت کے دن بڑی مشکل سے کٹتے ہیں اور اچھے راحت کے، خوشی کے، نیکی کے جو دن ہیں وہ جلد گزر جاتے ہیں. ایسے میں مومن کا کام یہ ہے کہ یہ تیزی سے گزرنے والے ایام میں خود بھی تیز گام ہو جائے اور نیکی کے جمع کرنے میں تیزی کرے. آج کی تاریخ کے اعتبار سے اس جمعے میں دو تین اہم عنوان بیان کے قابل ہیں. ایک تو ہے 17 رمضان المبارک جنگ بدر، مسلمانوں کی فتح
فتوحات کا آغاز ہوا، کافروں سے جنگ میں مسلمانوں نے فتح پائی، اسلام کے قدم جمے، صحابہ کی قربانیوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے نہتے جو مقابلہ کیا، وہ بھی بڑا خاص، قابل ذکر، قابل عبرت، قابل نصیحت معرکہ ہے۔ کے حالات سنیں، پڑھیں، تاریخ اسلام سے مسلمان واقف ہوں کہ آخر یہ دین ہم تک کیسے پہنچا۔ اس کے بعد اسی 20 تاریخ کو خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے۔ دیگر خلفاء کا بیان اور ذکر تفصیل سے مختلف عنوانات کے تحت ہوتا رہتا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کے واقعات بھی یہ رمضان کے اہم مضامین کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ آئندہ کسی موقع پر انشاءاللہ میں آپ کی سیرت سے متعلق عنوان پر گفتگو کروں گا۔ آج میں نے عنوان جو مختص کیا ہے، چنا ہے، وہ ہے زکوٰۃ کا عنوان۔ زکوٰۃ دین اسلام کا رکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن شہادت ان لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کا پہلا رکن ہے، یعنی رکن کے معنی جس پر اسلام کی عمارت ٹھہری ہوئی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ 5 میں سے ایک اگر چلا جائے تو اسلام ختم ہو جائے گا، اور یہ 5 چیزوں میں سے یہ ایک چیز بھی مسلمان چھوڑ دے اس معنی میں اگر انکار کر دے کہ یہ رکن کو میں نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس میں پہلا رکن شہادت، اللہ کی گواہی دینا، اس کے ایک ہونے کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرنا۔ دوسرا اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، یہ بھی رکن ہے۔ چاہا پڑھا چاہا چھوڑ دیا نہیں، بلکہ یہ رکن ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس رکن کو چھوڑ دیا اس نے اسلام کو ڈھا دیا۔ من ہدمہا ہدم الدین، من اقامہا اقام الدین، جس نے قائم کیا نماز کو اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو توڑ دیا۔ اس کے بعد فرمایا صیام رمضان، یہ رمضان کے روزے بھی دین اسلام کا ایک رکن ہے۔ آپ روزہ رکھ لیں تو نیکیاں مل گئیں، چاہا تو روزہ چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کا کہ اسلام کا تحقق، اسلام کا ثبوت انہی 5 چیزوں کے کرنے سے ہوگا۔ روزے چھوڑ دیتا ہے کوئی شخص بلا عذر تو اس کے اسلام میں کمی رہ جائے گی، اور خدا نخواستہ انکار کرتا ہے کہ بھئی روزے تو غریبوں کے لیے ہے، مجھے بھوکوں کے لیے روزہ رہنا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، روزہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا، مومن ہی باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک رکن، چوتھا رکن ایتاء الزکاۃ،
زکوٰۃ کا دینا ہے۔ صاحب نصاب جو مومن ہو جائے، شریعت نے جو حد مقرر کی ہے مال کے ہونے میں پر زکوٰۃ کے لیے ایک حد مقرر کی ہے۔ 7.5 تولے سونا کسی کے پاس ہے یا 52 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے، ان دونوں کی قیمت میں جو زیادہ ہے، کم ہے دونوں میں، اس پر زکوٰۃ لگ جائے گی۔ 52 تولے چاندی کی قیمت اگر کم ہوتی ہے یا اس سے کم 7.5 تولے سونے کی قیمت ہوتی ہے، کم اگر مقدار بھی ہے کسی کے پاس، تو اس پر زکوٰۃ کا دینا واجب ہے، فرض ہے۔ نہیں اگر دے گا، انکار کرے گا تو کافر ہے، نہیں اگر دیتا ہے تو اللہ کے پاس گناہگار ہے، دوزخ میں جانے والا ہے۔ ہم روزہ رہنے کے لیے بڑے تیار، تراویح پڑھیں گے، تہجد ادا کریں گے، نوافل ادا کریں گے، لیکن جب زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے تو مال کی محبت میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، تذبذب پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ مال کے نکالنے میں، یہ زکوٰۃ کے دینے میں رکاوٹ دل میں محسوس کرتے ہیں، بخل محسوس کرتے ہیں، اور یہ مال کی محبت کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ نماز کے فرض ہونے اور زکوٰۃ کے فرض ہونے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسا نماز فرض ہے اسی طرح شدت سے زکوٰۃ۔ علماء نے لکھا کہ قرآن میں 82 مقامات ایسے ہیں، 82 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے اقامت الصلاۃ کا جہاں حکم دیا، وہاں زکوٰۃ کا بھی اللہ نے حکم دیا۔ جہاں بھی مومن کا ذکر اللہ فرماتا ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ کو بھی دیتا ہے، اور اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، اے ایمان والو زکوٰۃ کو ادا کرو، دو، یہ مال کا حق ہے، فرض ہے تم پر۔ زکوٰۃ کے بجائے ہم خیرات پر اکتفا کرنے لگے ہیں۔ ہاں، میں 100 لوگوں کو جو ہے نا، بیواؤں کو ساڑیاں میں نے دے دی، افطاری کا انتظام کروا دیا، مسجد میں کچھ پیسے دے دیے، یا جانماز کے 2-4 حصے بھیج دیے، اور میں یہ سمجھنے اگر لگے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، تو یہ درست عمل نہیں ہے، اللہ کے پاس پکڑے جانے والی بات ہے۔ تو عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، اور آج کل مال کی فراوانی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن لوگ زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے نہیں، ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کسی کے پاس ہے، اس سے بڑھ کر ہے، تو اس کی قیمت جوڑی جائے، جوڑ کر 40 روپے میں سے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے، 100 کو 2.5 روپے، یہ زکوٰۃ کا اصول ہے۔ تو یہ زکوٰۃ مقررہ لوگوں کو دینا ہے، آپ جسے چاہیں زکوٰۃ دے لیں اور زکوٰۃ سمجھ لیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، مسجد میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، آپ اسی طرح کسی کو بھی اٹھا کے دے دیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔
آپ افطاری کا انتظام کر دیں، افطار بھیج دیں، زکوٰۃ ادائی سمجھ لیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ غریب، مسکین، محتاج زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو اس طرح زکوٰۃ کی ادائی کے جو شعبے ہیں، زکوٰۃ جس پر واجب ہوتی ہے وہ علماء سے مسائل پوچھیں اور زکوٰۃ کی ادائی کا اہتمام کریں۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ڈکشنری میں زکوٰۃ کہتے ہیں بڑھنے کو۔ زکوٰۃ کیا کہتے ہیں؟ بڑھنے کو۔ زکوٰۃ یعنی بڑھنے کے عمل کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور ایک معنی ہے زکوٰۃ کے پاک کرنا، پاک کرنے کے عمل کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور ایک معنی ہے زکوٰۃ کے فروغ پانا، نشو نما ہونا۔ ایک تو بڑھنا الگ قسم ہے، ایک جیسے نشو نما پانا، فروغ پانا، زیادتی کا ہونا، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور اس لغت میں زکوٰۃ کے معنی ہے تعریف کرنے کے۔ تو اب زکوٰۃ کو اللہ نے زکوٰۃ کیوں قرار دیا؟ مال آپ کا مال 40 میں سے ایک حصہ آپ کا جا رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اور کمی کے باوجود اللہ نے زکوٰۃ اس کو کہا، یعنی بڑھنا کا زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ دیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مال بڑھا، جب دیکھنے میں حقیقت یہ ہے کہ 40واں حصہ کم ہو رہا ہے، لیکن شرع میں اس زکوٰۃ کے دینے کو بڑھنا قرار دیا ہے۔ جو حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ ان کے مال میں زیادتی عطا فرماتا ہے، فروغ دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے ان کے مال کو۔ بظاہر زکوٰۃ کے دینے سے مال کم نظر آتا ہے، کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ جو مال کا زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ اللہ اس مال میں اپنی طرف سے برکت اور زیادتی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کے دینے سے مال بڑھتا ہے۔ ایک مثال میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ کھیت میں جب آدمی زراعت کے لیے بیج بوتا ہے، 40 تھیلے اس کے گھر میں رکھے تھے، ایک تھیلا اس نے بطور بیج کے بویا، بظاہر ایک تھیلا کم ہوا اس کا، گنتی جب وہ کرے گا بونے سے پہلے تو یہ برابر حساب اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس کے پاس جو ذخیرہ تھا اناج کا اس میں ایک تھیلا کم ہو گیا۔ لیکن یہ عمل ایسا عمل ہے کہ ایک تھیلے کی کمی جو بیج کی صورت میں ڈالی جاتی ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ وہ حقیقت میں کئی تھیلے، 100 تھیلے یا اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ تھیلے لانے کا باعث وہ ایک تھیلے کی کمی ہے۔ ایک تھیلا بیج کے جو بوئے، اگر وہ بیج نہ بوئے جائیں تو 50 تھیلے، 60 تھیلے، 100 تھیلے غلہ اس کے گھر نہیں آ سکتا۔ تو اسی طرح علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ کے معنی ایمان والوں کے نزدیک یہی حقیقت ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا مال اللہ بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسرے معنی زکوٰۃ کے صفائی کے بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں مال کی اپنے، ان کا مال پاک ہو جاتا ہے، میل کچیل نکل جاتا ہے، اور وہ بالکل صاف، طیب اور حلال ہو جاتا ہے، جو خرابی ہے دور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کی فضیلت، اہمیت ایسی آئی کہ اللہ نے اسے رکن دین مسلمان ہونے کے لیے جو ارکان ہے اس میں رکن قرار دیا، اور اس پر سختی سے عمل صحابہ نے کیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو نئے نئے قبائل جو تھے، نئے لوگ جو تھے، ابھی ابھی جو اسلام قبول کیے تھے، نو مسلم جو لوگ تھے، بعض لوگ تو مرتد ہونا شروع ہوئے، دین کو چھوڑ دیا، پھر سابقہ دین میں جانے لگے، اور بعض لوگ تو دین میں قائم رہے لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ دی جاتی تھی، جو عمل ہوتا تھا، یہ نئے نئے لوگوں نے حضور کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا۔ صدیق اکبر ابھی ابھی خلیفہ ہوئے، اطلاعات پہنچنے لگی کہ زکوٰۃ کے دینے سے لوگ انکار کر رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور حکم دیا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ان کے خلاف جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے، جنگ کو میں بھیجنے کے لیے حکم دے رہا ہوں۔ صحابہ جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پریشان ہیں کہ حضور کا بھی وصال ہوا، لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور ہنگامہ مچا ہوا ہے، نئی نئی خبریں آ رہی ہیں، کافروں کے مدینے پہ حملہ کرنے کا بھی ڈر ہے، چاروں طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں، اور مسلمان حضور کے گزرنے سے ابھی غم سے فارغ بھی نہیں ہوئے، ان کا غم ابھی ہلکا بھی نہیں ہوا۔ خلیفۃ المسلمین کا کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں سے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں ان سے جنگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ کسی نے جرأت نہیں کی صدیق اکبر سے بات کرنے کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آہستہ سے، اے امیر المومنین، کیا آپ کلمہ پڑھنے والوں سے جنگ کا حکم دے رہے ہیں؟ یعنی مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں، ابھی زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، وہ تو مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ مسلمان ہیں، بھلا ان سے جنگ کیسے جائز ہو سکتی ہے کافروں کی طرح؟ صدیق اکبر کو جلال آیا، غصہ آیا، ارشاد فرمایا اے عمر، اور سیدنا عمر نے یہ بھی عرض کیا تھا اگر زکوٰۃ کے نہ دینے والوں سے جنگ کے لیے آپ لوگوں کو بھیج دیں، باہر ہمارے نوجوان چلے جائیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور کافر موقع پا کر مدینے پہ حملہ کر دیں گے، مدینے پہ حملہ کر دیں گے، انتشار بپا ہوگا، اور عورتیں بچے جو مدینے میں رہیں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے، آپ زکوٰۃ کے نہ دینے والوں سے جو جنگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تھوڑا سا توقف کیجئے، تھوڑا سا رک جائیے، اگر یہ نہیں دے رہے ہیں تو آئندہ لے لیا جائے گا، فی الحال آپ صبر کیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے عمر، زکوٰۃ کے نہ دینے والوں سے میں جنگ برابر کروں گا، میں نماز کا انکار جیسے کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کے نہ دینے سے انکار کرنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، تو اسی لیے میں نماز کے منکر اور زکوٰۃ کے منکر میں فرق نہیں کرتا، میں جنگ کروں گا۔ اور حضور کو اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ میں ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ بھی دیتا تھا، آج وہ نہیں دے رہا ہے، سب دے رہا ہے، زکوٰۃ میں صرف ایک بکری کا بچہ کم کر دینا چاہتا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ زکوٰۃ میں ایک رسی بھی ادا کرتا تھا، آج وہ رسی بھی نہیں دے گا، تو صدیق ابوبکر اس سے جہاد کرے گا، اس سے لڑے گا۔ اب رہا سوال یہ کہ عمر تم نے بتایا
کہ مدینے پہ حملہ ہوگا، سازش ہوگی، بچے مارے جائیں گے، عورتیں قتل کر دی جائیں گی، اس کا ڈر ہے، اس لیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں سے رکو، مقابلہ نہ کیا جائے، ڈھیل دی جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے پرواہ نہیں ہے، میں زکوٰۃ کے نہ دینے والوں سے جنگ کروں گا، مدینے کے بچے مارے جائیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، عورتیں قتل کی جائیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے ادائی کا، جو نظام ہے دین کا، وہ دین کا نظام قائم رہنا چاہیے۔ چنانچہ آج تک بھی صدیق اکبر کی وہ اس استقامت کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں آج تک بھی زکوٰۃ کا عمل جاری ہے۔ بزرگ اور دوستو، زکوٰۃ کو نہ دے کر جو لوگ جمع کرنا چاہتے ہیں، بیلنس خراب کرنا نہیں چاہتے، 1 لاکھ کے پیچھے 2500 روپے، 10 لاکھ یا 20 لاکھ کا بزنس ہے، تب کتنا پیسہ ہو جاتا ہے؟ 50 لاکھ کا سرمایہ بزنس میں لگا ہے، 1 سال تک وہ پیسہ ہمارے کاروبار میں رہا تو آپ کو 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ دینی ہے۔ کسی کا 50 لاکھ کا بزنس ہے تو اب اسے کتنے لگ جائیں گے؟ 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے اس کے لگ جائیں گے 2.5% کے حساب سے۔ تو اب وہ یہ 2.5 لاکھ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کی ادائی سے پیچھے ہو جائے اور بیلنس کو خراب نہ ہونے دے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، اور وہ لوگ یکنزون الذهب والفضة، جو خزانہ بنا کے رکھنا چاہتا ہے سونے کا، چاندی کا، بینک میں بیلنس رکھنا چاہتا ہے، زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا۔ کیوں نہیں دینا چاہتا؟ اس لیے کہ اس کا جو بیلنس ہے وہ کم ہو جائے گا، اس کا خزانہ سونے اور چاندی کا جو بڑھ رہا ہے اس میں کمی ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ لوگ ایمان والے مخاطب ہیں، کافر سے کیا ہے؟ ایمان والے مخاطب، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کا خزانہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، ولا ينفقونها، اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فبشرہم، اللہ نے ان کا مذاق اڑایا ہے، حضور کو حکم دیا، آپ اے نبی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دے کر اپنے خزانے میں سونا چاندی بڑھانا چاہتے ہیں، انہیں آپ بشارت دو، خوشخبری دو، کاہے کی؟ بعذاب علیم، بڑے دردناک عذاب کی۔ تو وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ نے فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو، بشارت دو۔ دوسری جگہ قرآن میں الذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کیا کرے گا؟ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، جو لوگ سونے چاندی کو خزانے بنا کے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، رکھ لیں گے، مر جائیں گے، اللہ قیامت میں دوزخ میں انہیں ڈالے گا، اور یہی سونا چاندی جو ہوگی، اس سونے چاندی سے اللہ وہ پیسے کو رکھنے والے، خدا کی راہ میں زکوٰۃ نہ دینے والے لوگوں کو، اللہ ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھ پر جو ہے داغ دے گا، اسی سونے اور چاندی سے داغ دے گا۔ تو عزیزو، بزرگوں، دوستو، زکوٰۃ جو خدا کی راہ میں دینا ہے فریضہ ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے،
اور زکوٰۃ کا انکار جب مسلمانوں نے کیا تو صحابہ نے جنگ لڑی، کافروں کی طرح ان کے ساتھ عمل کیا اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کو دینے کا اہتمام کرو۔ 7.5 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی کی قیمت ہے، 1 سال گزر چکا ہے، 6 مہینے پہلے پیسے آئے اتنے، زکوٰۃ نہیں، 1 سال گزرنے کی شرط ہے۔ یا بزنس میں، تجارت میں آپ کا پیسہ 1 سال جو اندازہ کرو، حساب کرو، دکان میں 2 لاکھ کا سرمایہ سال تمام رہا، یوں تو آتا جاتا الگ ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہوتا ہے تاجر کو کہ دکان میں کتنا پیسہ لگا ہوا ہے، کتنا مال ہے، 1 سال تک تخمینہ جو مال کا ہے، تو وہ اگر 7.5 تولے سونے سے قیمت کو پہنچا ہے، اس سے بڑھ کر ہے، یا 52 تولے چاندی کی قیمت سے بڑھ کر ہے، تو اب اس میں 40 میں 1 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اللہ کا پیارا قانون ایسا ہے، رہنے کا مکان آپ کا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، 50 لاکھ کا بھی مکان ہے رہنے کا، زکوٰۃ نہیں۔ آپ 10 لاکھ کی گاڑی میں پھرتے ہیں، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، کار ہے، سواری پر زکوٰۃ نہیں۔ گھر کا سامان دنیا کا ہے آپ کے پاس، فریج ہے، مشین ہے، اے سی ہے، ایسی چیزیں، فرنیچر ہے لاکھوں روپے کا، تجارت کی غرض سے ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ آپ کے گھر میں استعمال کے لیے کبھی کبھی بھی استعمال ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ تجارت کا مال، سرمایہ جو ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب وہ مسائل سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جانوروں پہ کیا ہے، زراعت پہ کیا ہے، میوے پہ کیا ہے۔ ایک موٹا موٹا حساب آپ کے گھر میں نصاب کی جو مقدار میں نے بتائی، اس مقدار کا مال اگر کسی کے پاس ہے تو وہ 40 روپے میں 1 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح احناف کے پاس عورت کے زیور پر بھی زکوٰۃ ہے، عورت کے زیور پر بھی زکوٰۃ ہے۔ شوافے کے پاس اور تینوں ائمہ کے پاس زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، آپ نے تھوڑا سا زیور خریدا، بھائی سونا چڑھ رہا ہے، پیسہ کہاں رکھیں، بینک میں کیوں رکھیں، سونا خرید لیا، سرمایہ کے طور پر رکھا ہے سونے کو، بسکٹ خریدے یا زیور کی شکل میں خریدا، استعمال کی نیت نہیں ہے، مال کے رکھنے کی نیت ہے، اس سونے پر بھی، ایسی چاندی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو اب یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام مسلمانوں پہ لازم ہے، ورنہ روزے، نماز، یہ نیکیاں جتنی کی ہیں سب اپنی جگہ رہ جائیں گی، اور فریضہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی وجہ سے آدمی دوزخی بن جاتا ہے۔ اور اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے، ارشاد باری ہے، وہ لوگ جو سونا چاندی کا ذخیرہ اور خزانہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، قیامت میں اللہ دوزخ میں انہیں ڈالے گا، اور وہ روپیہ، پیسہ، سونے چاندی کے ذریعے ان کی پیٹھ اور ان کی پیشانیوں کو اللہ ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیو، عزیزو، بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ کے بارے میں یہ عقیدہ پہلے درست کر لیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے، اور مال پاک ہوتا ہے،
علماء نے لکھا جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے مال کو نقصان نہیں ہوتا، خطرہ نہیں، خطرے ٹل جاتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے مال کا۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ کئی کاروباری لوگ، بزنس مین جو پابندی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ خود یہ محسوس کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ اللہ کا کرم ہے، جب سے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں میں نے نقصان کا منہ نہیں دیکھا، اللہ مال میں برکت دے رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، کاروبار بڑھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو چھوٹی نیت کے ہوتے ہیں، مال سے پیار اور محبت ہوتی ہے انہیں، زکوٰۃ کے دینے سے ہچکچاتے ہیں کہ ارے بھئی اتنا 10,000 روپے ہوئے تو کتنے کام نکل جاتے ہیں، ارے غریب کے کام نکال۔ زکوٰۃ سے جو لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں اور لینے کے بعد ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے، غریب کو دیں گے نا، محتاج کو دیں گے، مسکین کو دیں گے، بھوکے کو دیں گے، ننگے کو دیں گے، بیمار کو دیں گے، گھر میں کسی کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اسے دیں گے، مقروض آدمی جو ہے قرضے کے دباؤ میں شرمندہ ہو رہا ہے اسے دیں گے۔ وہ کیا کرے گا زکوٰۃ لے کر؟ ہماری دعا دے گا، خداوندہ اس بھائی نے میری یہ مدد کی ہے، زکوٰۃ کے ذریعے اللہ اس کی حفاظت فرما، مال میں اس کے زیادتی فرما۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے اس کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے، اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے گھر میں خیر اور عافیت آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حساب کرو، رمضان جانے سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ زکوٰۃ کے لیے قید ہے 1 سال کے گزرنے کی۔ 1 سال تک آپ کا سرمایہ آتا جاتا رہا، لیکن 2 لاکھ روپے میرے پاس ہمیشہ رہے، بچے رہے، بینک میں تھے یا گھر میں تھے، میری ملکیت میں تھے، میں مالک تھا۔ اس کا حساب کرو، اور اس حساب کے ذریعے مثال دے رہا ہوں، 2 لاکھ روپے کسی کے پاس ہیں، 5,000 روپے زکوٰۃ کے طور پر ادا کرو، پہنچاؤ غریبوں کے پاس، انہیں دے دو۔ جو زکوٰۃ جن پہ واجب نہیں ہے، جن کے پاس گھر میں سرمایہ نہیں ہے، گزر بسر مشکل سے ہو رہی ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، بیمار ہے، پیسہ اس کے پاس علاج کے لیے نہیں ہے، مقروض ہے، کپڑے کا محتاج ہے، کھانے کا محتاج ہے، ٹٹولو۔ اور جو خرابت دار رشتہ دار ہیں وہ اولا ہیں زکوٰۃ کے ہمارے استحقاق میں۔ بھائی بہن، باپ بیٹے کو اگر دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یا اوپر دادا کو دے، پردادا کو دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بہن یا بھائی ہے یا ان کی اولاد ہے اور وہ محتاج ہے، پریشان ہے، پہلا کام ہمارا یہ ہے، یہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کریں۔ اس میں دوہرا اجر ہے، ایک تو خرابت کا اجر ہے، رشتہ داری کا خیال کرنے کا اجر ہے، دوسرا ان کے مستحق ہونے کا اجر ہے۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں جلدی کرو، اور اسے اپنا فریضہ روزے میں جیسے جلدی کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، اللہ روزے کو بھی دیکھتا ہے۔ اور زکوٰۃ اور مال کی محبت میں ہم اللہ کو سے کتنا ڈرتے ہیں، اور مال کی محبت میں کتنا مرتے ہیں، اللہ جو ہے نا یہ دونوں چیزیں دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کا فرمان ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے، نیکی مل نہیں سکتی تمہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی تمہیں مل نہیں سکتی، پا نہیں سکتے تم نیکی کو
مجھے رمضان مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے جنت مل جائے، مجھے اجر مل جائے، میرے روزے قبول ہو جائیں، یہ سب نیکیاں نہیں پا سکو گے۔ حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرنے لگو، مما تحبون، ان چیزوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ مال سے محبت ہے تو جب تک کہ یہ مال جس سے محبت ہے وہ راہ خدا میں خرچ نہ ہو تمہیں نیکی نہیں مل سکتی۔ تو عزیز و بزرگو دوستو، اللہ کے حول و قوت سے میں نے آج زکوٰۃ کی کچھ باتیں بتائیں۔ علماء سے، اپنے محلے کے مولویوں سے، علماء سے مسائل پوچھو، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، زکوٰۃ کا حساب کر کے مستحق لوگوں کو زکوٰۃ پہنچاؤ، افطاری کے کھلانے سے، جی آپ مسجد کا چندہ دینے سے۔ کرم 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 مولا